آقا کریم علیہ السلام فرمان دینے میں اگے گزردہ جا رہی ہاں، دوسرا آسمان آ گیا ہے، ایسے طرح دروازہ کھلے آئے، میں اندر داخل ہو گیا ہاں، اگے نبی کھڑے نے، فرشتے کھڑے نے، ہورا کھڑیاں نے، تیسرا آسمان آ گیا ہے، میرا استقبال کیتا گیا ہے، چوتھا آسمان آ گیا ہے، استقبال کیتا گیا ہے، پنجواں چھواں ستواں سدرہ آ گیا ہے، استقبال کیتا گیا ہے۔ جب میں اپنی محبت بیان کرا، میری محبت آخ دیئے جدو نبی پاک گئے ہونے نے، دنیا والے ہو نالے ہورا رامج کھڑیاں نے، نالے فرشتے کھڑے نے، نالے انبیاء کھڑے نے، جدو میرے آقا گئے ہونے نے، فرشتیاں نے ہار پیش کیتے ہونے نے، انبیاء نے گلدستے پیش کیتے ہونے نے، ہورا پتیاں برساریاں ہونیاں نے، محبوب دے استقبال کیتے جا رہے نے، محبوب دے چرچے کیتے جا رہے نے، ہر طرف آوازیں ہوندیاں ہونیاں نے کہ صلی اللہ پکارو سرکار آ گئے ہیں، صلی اللہ پکارو۔ واپس آئے، دن چڑھے آتے، نبی پاک علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ رات میں مسجد حرام تو مسجد اقصی گیا، پھر میں لامکاتے گیا، اللہ تعالیٰ دا دیدار کر کے واپس آیا، تے کافی دوڑ دے حضرت ابوبکر صدیق دے کول آگئے، آکے کہنے لگے ابو بکر تینوں پتہ ہے کہ تیرے یار نے کی دعویٰ کیتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے نے کی دعویٰ کیتا ہے؟ تے کافر بول کے کہنے لگے کہ 1 مہینہ یا 1.25 مہینے دا سفر مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک کے، تے تیرا یار کہندا کہ میں راتوں رات ہی ہو کے آ گیا، تے کیا تو اس گل نو مننا ہے؟ ابو بکر صدیق کہندے نے میں صرف ایسے گل نو نہیں مندا، اگر میرا محبوب کوئی اس تو بڑی گل کرے تے ابو بکر انہوں بھی منن واسطے تیار ہے۔ اگر سرکار نے فرمایا ہے پھر ابو بکر منن واسطے تیار ہے۔ پتہ چلے نبی پاک نال پیار انج ہونا چاہیے ہے کہ جدو گل نبی پاک دی آ جائے پھر سوچنا نہیں چاہیے، اپنا تن من دن یار تو قربان کر دینا چاہیے ہے۔ جڑے لوگ کہندے نے کہ خواب وچ معراج ہوئی ہے، یہ حقیقت وچ نہیں ہوئی۔ اگر خواب وچ معراج ہوندی تے پھر تے انہاں رولا نہیں سی نہ پینا۔ کوئی بندہ سانو آ کے کہے جی میں راتی ادھے گھنٹے دے وچ میں مریوں ہو کے آ گیا، میں کراچیوں ہو کے آ گیا، میں اسلام آباد تو ہو کے آ گیا، تو لوگی کہن گے انتے بندہ کار جا ہی نہیں سکتا، ادھے گھنٹے کی میں بندہ جا سکتا ہے تے آ سکتا ہے۔ جے بندہ کو کہہ دے نہیں میں تے خواب دی گل پہ کرنا، انہیں کہنا پھر گل ہی مکی خواب وچ تو پوری دنیا پھیر کے آ سکنا۔ جے تے گل خواب دیئے پھر تے پوری دنیا بندہ پھر سکتا ہے۔ تے رولا تے اودو پہندا ہے نا کہ جدو بندہ حقیقت دی گل کرے۔ اے دا مطلب ہے کہ کافرہ نے انکار اس بات سے کیتا سی کہ نبی پاک علیہ السلام خواب بیان نہیں سن کر رہے، حقیقت بیان فرما رہے سن۔ انہاں آکھیا ساڑیاں عقلاں نہیں من دیاں۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے انہوں نے نشانیاں بھی دسیاں کہ تہاڈا فلاں قافلہ فلاں جگہ تے، فلاں قافلہ فلاں جگہ تے، انہاں دی اونٹنی گواچ گئی، اگلے دن اس ٹائم تے قافلہ پہنچ جائے گا۔ پھر کافر کہنے لگے جے تسی مسجد اقصی گئے ہو سانو مسجد اقصی دی نشانیاں دسو، اسی کچھ چیزیں تہاڈے کول پوچھنے تسی دسو۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پوچھو تسی کی پوچھنا چاہندے ہو؟ کافر کہنے لگے دسو مسجد اقصی دے دروازے کنے نے، دسو مسجد اقصی دے مینار کنے نے، دسو مسجد اقصی دی فلاں چیز کس جگہ تے وے؟ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جدو انہوں نے میرے کو سوالات پوچھے اللہ نے میرے سامنے سارے پردے ہٹا دیتے، میں ویکھدا جا رہا ہوں مسجد نو تے کافراں نو جواب دیندا جا رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نو خواب دے اندر کئی مرتبہ معراج ہوئی، لیکن اے جڑی معراج دا ذکر 15ویں سپارے دے اندر ہے، اے بما جسم و روح ہوئی۔ اور اوتھوں ہی اسی اپنے عنوان نو لے کے آگے چلیں گے کہ جتھے پچھلی مرتبہ عنوان نو چھڑیا سی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے او ذات جن نے سیر کروائی اپنے بندہ خاص ہوں۔ لوگ کہندے نے تسی کہندے ہو نبی نور ہے، اللہ کہندے ہے میں عبد نو سیر کروائی، تے پھر نبی نور تے نہ ہویا، نبی تے بندہ ہے، تسی کہندے ہو نبی نور ہے۔ اور تفسیر مظہری دے اندر ایک گل لکھی ہے
کہ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے کہ اصل گل لے بے عبد کہن دی جدو نبی پاک علیہ السلام اللہ دی بارگاہ وچ گئے نا تے اللہ دا قرب حاصل ہویا تے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا محبوب مانگ کی منگنا ہے تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ جے تو کہہ دیتا ہے کہ مانگ کی منگنا ہے تے مولا پھر میں منگنا ہے چاہنا ماں میں مکے رہا تے کیا میں تیرا بندہ مولا میں مدینے گیا تے کیا میں تیرا بندہ سفرہ وچ گیا تے کیا میں تیرا بندہ حضر وچ رہا تے کیا میں تیرا بندہ غارہ وچ گیا تے کیا میں تیرا بندہ مسجد وچ گیا تے کیا میں تیرا بندہ گھر وچ گیا آکھیا یا اللہ میں تیرا بندہ مولا جے تو پوچھ لے کہ مانگ کیا مانگتا ہے پھر آج میری تمنا یہ ہے آج تو کہہ دے تو میرا بندہ یا اللہ آج تو کہہ دے تو میرا بندہ اللہ فرمائے سونیا تیری تے شان ہی براؤل برا ہے تیرا جیڑا امتی ایک باری آکھے گا اے میرے اللہ میں 70 باری آکھاں گا ہاں میرے بندے ہاں میرے بندے ہاں میرے بندے فرمایا محبوب تیری تے شان ہی بڑی آلہ ہے تیرا جیڑا امتی ایک باری آکھے گا اے میرے اللہ میں 70 باری آکھاں گا ہاں میرے بندے جبریل علیہ السلام نے آقا کریم علیہ السلام نے اٹھایا تے مسجد حرام میں لے کے آگے آقا کریم علیہ السلام نے وضو فرمایا غسل کیتا طواف کعبہ کیتا حضور حتیم کعبہ دے اندر آرام فرمان لگ پئے سرکار آرام فرما رہے نے فرشتیاں دی ایک جماعت آئی سینہ پاک نو چاک کیتا دل نو غسل دیتا گیا ایمان و حکمت نال بار کے دوبارہ سینہ پاک نو جوڑ دیتا گیا آقا کریم علیہ السلام دی سواری آگئی جبریل براق لے کے آگے براق برق واحد ایک بجلی براق کہندے نے زیادہ بجلیاں اے جمع ہے جیڑے لوگ کہندے نے نبی ساڑھے ورگئے میں کہ میرے آقا دی شان ہے او براق تے بیٹھ کے تے لا مکان دی سیر کر کے آئے نے تے اگر نبی تیرے ورگئے تے تو بجلی دی ننگی تارنو بس ہاتھ لا دے معاملہ حال نہیں انشاءاللہ صاف ہی ہو جائے گی براق کہندے نے زیادہ بجلیاں اور اے دی رفتار اے وے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جتھے تک براق دی نظر جاندی ہے اوتھے او دا ایک قدم جاندا ہے حد نکاح تے او قدم رکھدا ہے پیر رکھدا ہے جبریل براق لے کے آگے آقا کریم علیہ السلام براق دے قریب آئے تے حضور دی اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گیا جبریل کہندے نے حضور روندے کیوں ہو نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جبریل مینوں اپنی امت دی یاد آ گئی ہے کہ جدوں قیامت والے دن او پل صراط جڑا وال نالو باریک تے تلوار نالو تیز ہے میرے گناہگار امتی اوتھوں کیویں گزرن گے اللہ تعالیٰ دا پیغام آیا فرمایا جبریل میرے نبی نو کہہ دے سونیا آج رات اپنا دیدار کروان واسے میرے کول تو آ جا جدو قیامت دا دن آئے گا تیرے امتیاں نو انج پل صراط تو گزاراں گے انہاں نو پتہ بھی نہیں چلے گا انج پل صراط تو گزاراں گے انہاں نو خبر بھی نہیں ہوئے گی جدوں سدرۃ المنتہا تے آقا کریم علیہ السلام پہنچے نا تے جبریل نو پوچھا جبریل دس تیری کوئی تمنا ہے تے دس میں آج تیری تمنا پوری کر دیاں تے جبریل نے بھی اوتھے اے آکھیا حضور اور میری کوئی تمنا نہیں ایک کوئی تمنا ہے جدوں قیامت دا دن آئے تہاڈی امت پل صراط تو گزرن لگے مینوں پل صراط تے پر بچھانا نصیب ہو جائے تاکہ میرے پراں تے چل کے تہاڈی امت پل صراط نو پار کر جائے اینی شان آقا کریم علیہ السلام دی اینا مقام حضور علیہ السلام دی امت دا کہ میرے تہاڈے واسطے پل صراط تے جبریل پر بچھان گے تے ایسے واسطے بریلی دا تاجدار لکھدا ہے کہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے پر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے
پر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائے پر کو خبر نہ ہو اچھا کہہ لو سبحان اللہ آقا کریم علیہ السلام براق دے بیٹھے کہ جدی ہائٹ قد گدے نالو اچھائے تے خچر نالو تھوڑا نیما یعنی دوان دے درمیان وچ ایدی ہائٹ ہے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میں براق دے بیٹھ کے جا رہے ہیں رستے چ جاندے میں ویکھیا رأیت موسیٰ ہوا قائم یصلی فی قبرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قبر آئی تے میں ویکھیا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر وچ کھلو کے نماز ادا فرما رہے ہیں سرکار دے حدیث پاک کے فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام دی قبر دے کولوں دی گزریا میں ویکھیا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر وچ کھڑے ہو کے نماز ادا فرما رہے ہیں ایک قبر وچ بندے نوں لٹائی دے کہ کھڑیاں کری دے بولو لٹائی دے تے موسیٰ علیہ السلام کھڑے کیویں ہو گئے نے اے دا مطلب ہے کہ انبیاء دی شان ہی وراء الورا ہے آج بہت سارے لوگ نے جڑے کہندے نے کہ معاذ اللہ نبی تو مر گئے مٹ گئے ختم ہو گئے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ دے نبی اپنی قبراں وچ زندہ ہوندے نے اور انہاں نوں رزق بھی دتا جاندا ہے پھر میرے آقا دی نگاہ دا کی عالم ہے گزر دیاں باہروں ویکھ لیا کہ قبر موسیٰ علیہ السلام دی ہے تے موسیٰ علیہ السلام قبر وچ نماز ادا فرما رہے ہیں تے جیڑا نبی باہر روے تے قبر دے اندر ویکھ لوے تے او قبر وچ رہ کے مدینیوں اپنے غلاماں نوں نہیں ویکھ سکدا جیڑا قبر تو باہر ہوے تے قبر دے اندر ویکھ لیندا ہے پھر او جے قبر دے اندر چلا جائے تے پھر بھی باہر ویکھ لیندا ہے آقا کریم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام دی قبر دے کولوں دی گزرے اچھا کہہ لو سبحان اللہ ادھر امام الانبیاء علیہ السلام براق تے بیٹھ کے جا رہے ہیں ادھر 1,24,000 کم و بیش نبی مسجد اقصی دے اندر کھڑے ہیں ہو کے میرے آقا دا انتظار کر رہے ہیں ماہدیاں اڈیکاں لگا کے بیٹھے ہیں آقا دا انتظار کر رہے ہیں دنیا والے سارے نبی سرکار دی راواں ویکھ رہے ہیں سرکار دی اڈیکاں لگا کے کھڑے ہیں ہر نبی نال انتظار کر رہے ہیں نالے ہوئی کہہ رہے ہیں یاد تیری دا میں دیوار بالیا یاد تیری دا میں دیوار کتنا سونا منظر ہوئے گا آقا کریم علیہ السلام آ رہے ہیں تو نبی موڑ موڑ کے پیچھے ویکھ رہے ہیں سرکار آئے نے کہ نہیں آئے آج بھی مقتدی صفحہ میں بیٹھے ہونا تو امام لیٹ ہو جائے تو مقتدی نظرہ اٹھا کے پیچھے ویکھ دینے ایک بڑا سونا منظر ہونا بشرطے کہ مقتدی بھی عزت دار ہوئے بکواسات کرنا والا نہ ہوئے تو جدو لوگ پیچھے ویکھتے ہیں انتظار بھی تو انہاں دی نگاہوں وچ محبت ہوندی ہے کہ امام صاحب آ نہیں رہے انبیاء کڈی محبت نال نبی پاک دیاں راواں اڈیک دے تے کہندے ہون گے یاد تیری دا میں دیوار بالیا جن بالے باز اٹھا کے کہہ لیں یاد تیری دا میں دیوار بالیا یاد تیری دا میں دیوار بالیا یاد تیری دا میں دیوار بالیا ہن آوی جا بلے لزلفا بالیا آوی جا بلے لزلفا آوی جا مازاغی اکھیاں والیا آوی جا بلے لزلفا نسیم
سیما جانب بتہا گزر کر سے احوالم محمد را خبر کر آوی جا بلے لزلفا بالیا آقا کریم علیہ السلام مسجد وچ داخل ہو گئے جبریل بھی آگئے نے انہیں ایک نبی آندے جا رہے نے خطاب کردے جا رہے نے حضرت آدم آگئے آکے کہندے نے اللہ وحدہ لا شریک ہے جنہیں میں نو صفی اللہ بنایا ہے اللہ دیاں بڑیاں شانہ نے جنہیں محمد پاک نو انہی عزت عطا فرمائیاں نے حضرت نو آگئے نے اللہ دی حمد و ثنا اللہ پاک جنہیں میں نو نجی بنایا ہے حضرت ابراہیم آگے اللہ وحدہ لا شریک جنہیں میں نو اپنا خلیل بنایا ہے حضرت اسماعیل آگے اللہ لا شریک جنہیں میں نو زبی بنایا ہے حضرت موسیٰ آگے اللہ وحدہ لا شریک ان اللہ علی کل شیء قدیر جنہیں میں نو اپنا کلیم بنایا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے خطاب شروع ہو گیا ہے اللہ وحدہ لا شریک جنہیں میں نو انہی شانہ عطا فرمائیاں نے کہ مادرزاد اندیاں نو میرے کلو شفا مل دیئے میں مردے زندہ کر لینا اللہ بڑیاں عزتہ والا ہے جنہیں میں نو روح اللہ بنایا ہے جدو سارے نبیاں دے خطاب ہو گئے آخر تے نبی پاک آگئے نے امام الانبیاء سامنے کھڑے ہو گئے سارے نبی خطاب سن رہے نے سرکار فرمان دینے ساری عزت خدا واسطے نے ساری عظمت اللہ واسطے نے جڑا وحدہ لا شریک جنہیں سارے انبیاء نو بڑیاں شانہ عطا فرمائیاں نے جنہیں منو خاتم النبیین بنایا دینے نبیوں سن لو اللہ نے آدم نو صفی اللہ بنایا ہے اللہ نے نو نو نجی اللہ بنایا ہے ابراہیم نو خلیل اللہ بنایا ہے موسیٰ نو کلیم اللہ بنایا ہے عیسیٰ نو روح اللہ بنایا ہے پر مینو اللہ نے حبیب اللہ بنایا ہے فرمایا سب دیاں بڑیاں شانہ تے بڑے مقام نے بڑیاں عظمتاں نے بڑیاں رفعتاں والے ہوں بڑیاں بلندیاں والے ہوں پر اللہ نے میں نو اپنا حبیب بنایا ہے دنیا والے ہوں میرے آقا دا خطاب مکمل ہو گیا ہے جبریل لگے آئے نے اقامت ہو گئی ہے سرکار مسلح تے آگے نماز شروع ہو گئی مسلح تے امام الانبیاء کھڑے نے پیچھے سارے نبی مقتدی بن کے ہاتھ بن کے کھڑے نے کیسا منظر ہوئے گا امام الانبیاء علیہ السلام امام بن کے سامنے کھڑے نے انبیاء ہاتھ بن کے پیچھے کھڑے نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں سارے نبی پیچھے کھڑے نے حضور علیہ السلام نے رکوع کیتا رکوع تو بعد نبی پاک علیہ السلام نے سجدہ کیتا تے سارے نبیاں دے سر میرے آقا دے قدمہ ویچنے سارے نبیاں نے سر سرکار دے قدمہ ویچ رکھے اللہ اپنے حبیب دی شان دا سرے آئے کہ میرا محبوب آیا تے آخر تے وے لیکن ہے سارے دے امام ہے سارے نبیاں نے سر قدمہ وچ رکھیا ہے کیسا منظر ہوئے گا نالے انبیاء نے سر قدمہ وچ رکھیا ہوئے گا تے نالے بول کے کہندے ہونگے سرداریاں میری تصور تے کرو آج میں کسی امام دے پیچھے نماز پڑھا تے دل نو سکون آ جانا میرے پیچھے کوئی نماز پڑھے سر سجدے وچ رکھے تے دل نو قرار آ جاندا ہے یار جتھے نماز پڑھانا لے امام الانبیاء ہوئے تے پیچھے کھڑے مقتدی سجدے وچ سر نبیاں نے رکھیا ہوئے تے کنہ کہ نبیاں نو سرور آیا ہوئے گا تے ہر نبی کہندا ہوئے گا سرداریاں مختاریاں سرداریاں
مختاریاں سونے اتے ختم ہو گیا سرداریاں. کیسا منظر ہے، سوچ کے دل باغ باغ ہو جاتا ہے. سارے نبیوں نے سرشت دے وچ رکھے. نماز مکمل ہوئی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آسماناں دا سفر شروع کیتا. سرکار نے جدو سفر شروع کیتا جبریل میرے آقا دے نال پہلا آسمان آ گیا. ادھر موسیٰ علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں دیکھیا قبر چ نماز ادا کر رہے ہیں، لیکن حضور دے پہنچن تو پہلے موسیٰ علیہ السلام مسجد اقصی وچ بھی آ گئے. ایدی کی وجہ موسیٰ علیہ السلام پہلے کیوں آ گئے، نبی پاک علیہ السلام بعد وچ کیوں آئے؟ ایدی وجہ یہ کہ نبی پاک آ رہے سن سواری دی رفتار نال، سواری پہ آ رہے سن. موسیٰ علیہ السلام آئے نے نبوت دی رفتار، تے نبوت دی رفتار سواری دی رفتار تو زیادہ ہوندی ہے. پھر ایتھے نبی پاک علیہ السلام نے نماز پڑھائی ہے، آسمانہ دا سفر شروع کیتا ہے تے سارے نبی پہلے ہی آسمانہ دے. اللہ فرمایا جلدی کرو سارے آ جاؤ. یا اللہ ہن کی کرنا؟ فرمایا آسمانہ تے تہاڈی ڈیوٹیاں نے محبوب دا پھر استقبال کرنا ہے، سونے دا استقبال کرنا ہے. حضرات امام الانبیاء علیہ السلام دی سواری چل پئییں. آقا کریم علیہ السلام نے آسمانہ دا سفر شروع کیتا ہے. پہلا آسمان آیا ہے، جبریل نے دستک دیتی ہے. اگو فرشتہ بولے آئے کون ہے؟ جبریل کہندے نے میں جبریل آیا ہاں. فرشتہ پوچھ دائے کلے ہی آیا ہے یا نال بھی کوئی ہے؟ جبریل بول کے کہندے نے اللہ دے آخری نبی محمد مصطفیٰ میرے نال نے. جدو سرکار دا نام آیا ہے فرشتے پوچھ دینے کیا انہاں نو بلایا گیا ہے؟ فرشتہ پوچھ دا کیا انہاں نو بلایا گیا؟ جبریل کہندے نے ہاں بلایا گیا ہے. دروازہ کھول گیا. آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں جدو اندر داخل ہویا تے اگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرا استقبال کیتا. انہاں دے نال فرشتے نے کہ جنہاں نے میرا استقبال کیتا ہے. اے نبی پاک دے جانتے دروازہ کھٹکھٹایا ہے. پھر دروازے چ پوچھیا گیا ہے کون ہے؟ جبریل آکھیا میں جبریل ہاں. پوچھا گیا کلا ہی ہے کہ نال بھی کوئی ہے؟ آکھیا گیا نال محمد مصطفیٰ نے. پھر فرشتہ پوچھدا ہے کہ انہاں نو بلایا گیا ہے؟ جبریل کہندا ہاں بلایا گیا ہے. جدوں اینی گل ہوئی تے دروازہ کھل گیا. اے پوچھن دی کی وجہ سی؟ اصل پوچھن دی وجہ اے سی اگے جبریل جڑے دروازے چ آندا جاندا ہے نا او دروازہ کوئی ہو رہے. اج جس دروازے تو جبریل جا رہے ہیں نا اے دروازہ ہو رہے، اور اے دروازہ خاص اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب واسطے بنایا ہے کہ اے دروازہ ادو کھلے گا جدو میرا ماہی آوے گا. آقا کریم علیہ السلام فرمان دینے میں اگے گزردہ جا رہے ہاں. دوسرا آسمان آ گیا ہے. اسی طرح دروازہ کھلے آئے. میں اندر داخل ہو گیا ہاں. اگے نبی کھڑے نے، فرشتے کھڑے نے، ہورا کھڑیاں نے. تیسرا آسمان آ گیا ہے. میرا استقبال کیتا گیا ہے. چوتھا آسمان آ گیا ہے. استقبال کیتا گیا ہے. پنجواں چھواں ستواں سدرہ آ گیا ہے. استقبال کیتا گیا ہے. جب میں اپنی محبت بیان کرا میری محبت آخری ہے جدو نبی پاک گئے ہونے نے دنیا والے ہو نالے ہورا رامج کھڑیاں نے، نالے فرشتے کھڑے نے، نالے انبیاء کھڑے نے. جدو میرے آقا گئے ہونے نے فرشتیاں نے ہار پیش کیتے ہونے نے، انبیاء نے گلدستے پیش کیتے ہونے نے، ہورا پتیاں برسا رہی ہونیاں نے. محبوب دے استقبال کیتے جا رہے نے، محبوب دے چرچے کیتے جا رہے نے. ہر طرف آوازیں آندیاں ہونیاں نے کہ صلی علی پکارو سرکار آ گئے ہیں. صلی علی پکارو. انبیاء نے، فرشتیاں نے، حورا نے حضور دا استقبال کیتا تے ترانے پڑے. آج دی رات تو رات جدو سرکار گئے کہ ہر بندہ انج بادنوں چنڈا بنا کے لہرا کے کہ حضور دی آمد دا چرچا کرے کہ صلی علی پکارو سرکار آ گئے ہیں.
صلی علی پکارو سرکار آگے ہیں سردار آگے ہیں صلی علی پکارو جو مانگنا ہے مانگو جو بھی لینا ہے سو لے لو دنیا کے تاجداروں سرکار آگے ہیں صلی علی پکارو آقا کریم علیہ السلام گزرتے جا رہے ہیں جدو سدرۃ المنتہا آ گئے جبریل رک گئے دنیا والے ہو میرے آقا فرمایا جبریل اگے چلیے جبریل کہندے نے آقا آگے نہیں جا سکتا نبی پاک فرماندے نے جبریل وجہ کی ہے مسجد حرام تو چلے تو میرے نالے مسجد اقصی آ گئی تو میرے نالے جبریل پہلا آسمان آ گیا تو میرے نالے دوسرا آسمان آ گیا تو میرے نالے تیسرا چوتھا پنجواں چھواں ستواں آسمان آ گیا تو میرے نالے سدرۃ المنتہا آ گیا ہے تو اجے بھی میرے نالے ایتھے پیا رکنا ہے جبریل وجہ کی ہے حضرت جبریل کہندے نے سونیا اگر ایک پوڑا برابر بھی اگے گیا اللہ دے انوار و تجلیات دی بارشیں میرے نورانی پر جل جانے نے اللہ دے انوار و تجلیات دی بارشیں میرے نورانی پر جل جانے نے لوگوں جبریل اوتھے رک گئے نے میرے آقا نے اگے سفر شروع کیتا ہے سرکار چلدے جا رہے نے سرکار فرماندے نے نور دے حجابات نے میں عبور کردا جا رہا ہاں انہاں وچ گزردا جا رہا ہاں گزردیاں میں ایسے مقام تے چلا گیا ہاں جتھوں مینوں آواز آئی ہے کملی والیا ذرا نیڑے ہو جا مینوں اللہ دی آواز آئی ہے سونیا نیڑے ہو جا سونیا قریب ہو جا نبی پاک فرماندے نے میں قریب ہو گیا ہاں پھر آواز آئی ہے اور قریب ہو جا میں اور قریب ہو گیا ہاں پھر آواز آئی ہے اور قریب ہو جا میں اور قریب ہو گیا ہاں لوگوں نبی پاک خدا دے انہاں قریب ہو گئے نے کہ قریب دا لفظ بھی بڑی دور رہ گیا ہے نبی پاک خدا دے قریب ہو گئے نے دنیا والے ہو نبی پاک نے اللہ دی حمد کیتی ہے کہندے نے التحیات للہ والصلوات والطیبات مولا میری بدنی عبادت بھی تیرے واسطے میری کولی عبادت بھی تیرے واسطے میری پھیلی عبادت بھی تیرے واسطے ادھر جواب آیا السلام علیکہ ایھا النبی کملی والیا جے تیریاں ساریاں عبادتاں میرے واسطے نے تے رب دا سلام بھی تیرے واسطے نے اچھا کہہ لو سبحان اللہ سونیا جے تیرا سارا کچھ میرے واسطے نا پھر رب دا سلام بھی تیرے واسطے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ دے اتنا قریب ہو گیا کہ قریب دا لفظ بھی بڑی دور رہ گیا ہے آقا کریم علیہ السلام اتھے راز و نیاز یہ گلہ ہوئیاں وہ کی گلہ ہوئیاں وہ یا خدا جاندہ ہے تو یا مصطفیٰ جاندہ ہے اگے انبیاء کرام دے درمیان جڑا کلام ہوندہ ہے جڑی گل ہوندی ہے یا خدا جاندہ ہے یا مصطفیٰ جاندہ ہے یا جبریل جاندہ ہے لیکن ایتھے ایسیاں راز و نیازیاں محبت بریاں گلہ ہوئیاں نے کہ جبریل نو میں جدا کر فرمایا محبوب کلہ ہی گزر کے آ جا تیرے نالی گلہ کرنی ہے آل حضرت احمد اللہ علیہ فرمانے نے سرکار ہوتے چلے گئے
سرکار بیٹھے ہوں گے کھلوتے ہوں گے کیویں اللہ نے حضور دا استقبال کیتا ہوئے گا آپ فرماندے نے عقلاں دوران دی ضرورت نہیں بس وہی ہیں اول وہی ہیں آخر وہی ہیں ظاہر وہی ہیں باطن اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اسی کی طرف گئے ہیں میں تو اندسل نہ کہ جڑ لوگ کہندے نے معاذ اللہ نبی تو نور نہیں ہے نبی تو ہمارے جیسا ہے نبی پاک علیہ السلام یہ ترے صفتاں ہیں ایک بشریت دوسری نورانیت تیسری حقیقت محمدی جدو نبی پاک علیہ السلام بیت اللہ تو لے کے مسجد اقصی تک آئے تے حالت بشریت وچ آئے مسجد اقصی تو جدو سدرۃ المنتہا تے گئے تے حالت نورانیت وچ گئے ان سدرۃ المنتہا تو جدو اگے گئے نا تے حقیقت محمدی وچ گئے کیونکہ جے نور دے ذریعے جاندے حضور اگے تے نور تے پیچھے رہ گیا جبریل اے دا مطلب ہے کہ حضور دی شان وراء الورا ہے جتھے سرکار چلے گئے نہ اتھے بشر جا سکتا ہے نہ اتھے نور جا سکتا ہے اگر کوئی اتھے جا سکتا ہے تو میرا مصطفیٰ ہی جا سکتا ہے پھر اللہ قرآن وچ فرماندا ہے ما زاغ البصر وما طغى فرمایا ایک پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہندے یا اللہ مینوں اپنا دیدار کروا اللہ کہندا موسیٰ تو مینوں نہیں ویکھ سکدا دوسرے پاسے اللہ دا حبیب ہے آکھیا بھی نہیں دیدار کروا تے اللہ آپ فرما رہا ہے سونے آ کے میرا دیدار کر جا ادھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہاڑ وال ویکھ اوتھے میں اپنی صفات دے کروڑ میں حصے دی تجلی فرمانا وا جے تو انہوں برداشت کر گیا تے میرا دیدار کر لیں موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ وال ویکھیا اللہ تعالیٰ نے ایک صفاتی تجلی فرمائی موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے پہاڑ جل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے نبی نے انہاں دی شان اے وے کہ فرشتہ جان کڈن واسطے آئے تو پوچھا کدھر آئے کہنے لگے تہاڈی جان کڈنا ہے چنڈ ماری تے فرشتے دی اکھی باہر آ ایڈے جلال والے حضرت موسیٰ علیہ السلام لیکن ایتھے عالم کیے اللہ نے صرف تجلی فرمائی ہے سوئی دے نکے دے کروڑ میں حصے دے برابر تے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے نے تاب نہیں لے آ سکے تجلی دی اللہ فرماندا ہے ما زاغ البصر وما طغى میرے حبیب نے منو نظرہ ٹکا کے ٹک ٹکی بن کے یعنی انج کہہ لو اکھاں چکھاں پا کے ویکھیا ہے تے محبوب نے انج ویکھیا ہے کہ اکھ بھی نہیں چمکی ادھر موسیٰ علیہ السلام جھلک ویکھ کے بے ہوش ہو گئے اللہ قرآن فرماتا ہے محبوب دی اکھ بھی نہیں جھپکی ٹک ٹکی بن کے ویکھے آئے پھر موسیٰ علیہ السلام نے جدو اللہ تعالیٰ دی تجلی ویکھی نا صرف تجلی آپ دا عالم میں سی کہ اگر 3 میل دور بھی کوئی کیڑی کسے پتھر تے ہوندی نا تے موسیٰ علیہ السلام انہوں بھی ویکھ لیندے اس قدر نور آ گیا اکھ دے اندر یار جیڑا صرف تجلی ویکھے تے 3 میل دور تو کیڑی پتھر دے تے ویکھ لیندا ہے تے جیڑا محبوب اکھ چکھ پا کے خدا نو ویکھ ٹک ٹکی بن کے خدا دا دیدار کرے کیا روزے انور دے اندر رہ کے سانو غلاماں نو نہیں ویکھ سکدا کیا بات کیسا منظر ہوئے گا بلکہ میں تین جاکھاں گا کہ اج خدا نے عرش تے ماہی بلا کے ویکھے اج خدا نے عرش تے ماہی بلا کے ویکھے مصطفیٰ نے بھی خدا نو کول جا کے ویکھے مصطفیٰ نے بھی خدا نو توڑ جا کے ویکھے رات معراج دیے رب عرش سجایا کول بلا کے تے
سونے رب فرمایا ہے نیڑے آ سونیا اج پیار دی گل کریے بن جائے گل ساڈی سرکار دی گل کریے اس جہان اندر پاویں اس جہان اندر گلاں ہون جدیاں سارے قرآن اندر آؤ اللہ دے اس یار دی گل کریے بن جائے گل ساڈی سرکار دی گل کریے لو بے چونکہ ٹائم بھی ہو گیا ہے ٹائم تھوڑا ہوتا ہے گل لمبی ہوتی ہے کیونکہ اگلے جمعے تو انشاءاللہ شب برات دے عنوان دا آغاز کریں گے آخری گل سماعت فرما لو معراج دا موضوع تے بڑا طویل ہے لیکن وقت نو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے مختصر کرنا پہنتا ہے نبی پاک علیہ السلام جدو واپس آن لگے نا اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء علیہ السلام نو 50 نمازاں دا تحفہ عطا فرمایا کنیاں نمازاں دا 50 نمازاں دا حضور واپس آئے تے 6ویں آسمان تے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تے فرمایا حضور اللہ نے کی عطا کیتا ہے فرمایا اللہ نے میری امت واسطے 50 نمازاں دا تحفہ دیتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے کہ حضور شفقت فرماؤ واپس جاؤ میری امت تے 2 نہیں سی پڑھ دی تو 50 کی میں پڑھ سکے گی یہ دا مطلب ہے موسیٰ علیہ السلام جان دے سن کہ امت نہیں پڑھ سکے اجے بھی کہندے نے نبی نو غیب کوئی نبی قبر چاہے نہیں میں کیا ہے نہیں تے 6ویں آسمان تے کون سی توجہ رکھنی عقیدے دی گل ہے نبی پاک علیہ السلام واپس گئے فرمایا یا اللہ نمازہ زیادہ نے تھوڑیاں کٹا دے اللہ نے 5 کٹ کیتیاں پھر آئے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا فرمایا 45 رہ گئے فرمایا پھر جاؤ پھر گئے پھر واپس آئے 5 کٹ گئیاں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر جاؤ مختصر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبی پاک علیہ السلام نے 9 چکر لگوائے 9 چکران دے اندر 45 نمازہ کٹ گئیاں 5 رہ گئیاں اللہ فرمایا محبوب نمازہ 5 نے لیکن لا تبدیل علی کلمات اللہ دی گل بدل دی نہیں تیرا جڑا متی نمازہ 5 پڑھے گا اللہ ثواب انہوں نے 50 دا عطا فرمائے گا کوئی ایندے بھی ہوندے نے کہندے ہونے نے ایک چکر اور مار دے بھی 5 مک جاندے کوئی چینج دے بھی ہوندے نے 5 نمازہ رہ گئیاں ان کرن والی گل لے وے جڑے منکر کہندے نے وسیلہ تو جائز ہی نہیں ڈائریکٹ اللہ سے مانگو کیوں تم وسیلہ اختیار کرتے ہو اللہ سے مانگو اللہ جو دینے والا وسیلہ تو جائز ہی نہیں میں کہ اگر وسیلہ جائز نہیں تو جڑا اے کہندے نا کہ وسیلہ جائز نہیں او دے واسطے 5 نمازاں بھی جائز نہیں کیونکہ نمازاں دے 5 رہیاں نے موسیٰ علیہ السلام دے وسیلے نا تے 5 تے وہی پڑھے گا نا جڑا وسیلے نو جائز مانے تے جن نے کہنا وسیلہ جائز ہی کوئی نہیں پھر وہ 50 پوریاں پھر موسیٰ کہندے نے جی قبر والے کچھ نہیں کر سکتے میں کہا 50 سے 5 کروانے والا قبر والا ہی تھا جنوں کی پتہ ہوئے قبر والے نے اللہ نے کیسی عظمت اور کیسی شانہ عطا فرمائیاں نے 5 نمازہ رہ گئیاں حضرت موسیٰ کہنے کہ حضور ایک چکر پھر لاؤ نبی پاک علیہ السلام فرمائے ہون منو اللہ کو جان دے حیا 5 نمازہ فرض ہو گئیاں آج اسی ایک نماز بھی نہیں پڑھ دے ہاتھ سونا تائیں لگ دے 5 انگلیاں پوریاں ہون وچو 1 کٹ دیو 2 کٹ دیو 3 کٹ دیو تے ہاتھ دی خوبصورتی ختم ہو جاندی تے جے ہاتھ ہی نہ ہوئے تے بندہ محتاج اور مفلوج ہو جاندی ساڑی کدی ظہر چھوڑ جاندی کدی اثر کدی مغرب کدی شاد کدی فجر تے کہیں دی 5 ہی نہیں ہوندی اس واسطے ایک واحد پورے شرعی احکامات اللہ تعالیٰ نے زمین تے اتارے جتھے جتھے حضور جاندے گئے اوتھے اوتھے شریعت احکامات آندے گئے ایک واحد نماز والا ایسا خاص تحفہ اور اللہ دی ایسی خاص عطائے اللہ نے محبوب نو کول بلا کے عطا فرمائی کول بلا کے نمازہ دیتی اللہ کریم سانو